اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 16ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 16ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے اس میں اسی واقعے کا تسلسل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عبد صالح یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو 15ویں پارے کے آخری رکوع میں بتایا گیا تھا کہ جب وہ نوجوان لڑکے کو انہوں نے قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ناحق قتل کیا ہے۔ تو اس پارے کی ابتدائی جو آیت ہے اس میں انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب میں اگر پوچھوں دوبارہ تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ چل پڑے، ایک گاؤں میں پہنچے، ان گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اتنے میں گاؤں میں ایک دیوار تھی، وہ گرنے والی تھی، تو وہ عبد صالح یعنی حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے فری میں ٹھیک کر دی ہے، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اگر ہم اس کے بدلے میں کھانا لے لیتے۔ تو عبد صالح نے کہا کہ اب جو ہے نا ہم ساتھ نہیں چل سکتے، ہماری دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں۔ پھر سارے کاموں کی مصلحت بتلائی اور کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور حکمتیں بھی بتلا دیں۔ کشتی کو توڑنے کی جو ایک پھٹا نکالنے کی حکمت تھی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ جو صحیح کشتیاں ہوتی تھیں صحیح، تو ان کو چھین لیتا تھا، تو اس لیے پھٹا نکالا کیونکہ وہ مسکینوں کی کشتی تھی تو بادشاہ چھین نہ لے۔ وہ جو نوجوان لڑکے کو قتل کیا وہ ان کے والدین نیک مومن تھے، اور اس بچے نے لڑکا تھا، نوجوان لڑکا، تو اس نے بڑے ہو کر کفر اور سرکشی اختیار کرنی تھی، اس لیے اسے قتل کیا۔ اور وہ جو دیوار ٹھیک کی ہے، اصل میں یہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور یتیم بچوں کا والد مومن تھا، تو اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکل آتا، ان کا نقصان ہوتا، تو ان کے بڑے ہونے تک خزانے کو بچانا تھا، اس لیے یہ کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان حکمت بتلا دی عبد صالح نے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے اس پارے کا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ۔ اس رکوع میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ ایک نہایت ہی طاقت والا، دبدبے والا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ مغرب کی طرف انتہا تک پہنچا، وہاں ایک قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر مشرق کے سمت میں گیا، سفر کیا، وہاں بھی ایک اچھی قوم پر گزر ہوا۔ پھر ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پہاڑ تھا، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان درہ تھا، تو وہاں پہنچے تو وہاں ایک قوم تھی، اس نے شکایت کی کہ بادشاہ ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا فتن اور فساد پھیلاتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے آگے لوہے کی چادروں کی دیوار بنائی اور بیچ میں سیسہ تانبے کو پگھلا کے دونوں دیواروں کو جوڑ دیا گیا۔ تو یوں وہ سد سکندری سے اس دیوار نے شہرت پائی۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع میں قیامت اور کفار کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے پارے کا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی۔ اس شخص کو قیامت کے عذاب کی خبر دی گئی ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز سمجھتا ہے، تو اس کو عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور اسی زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں تو قیامت کے سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو نشانیوں کی عظمت ہیں ان پہ روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا کہ رب کے جو کلمات ہیں ان کو لکھنے کے لیے اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سب درخت قلم بن جائیں تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے،
سورہ مریم اس صورت کا نام آیت میں آتا ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اور یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت سی اس سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے مضامین چونکہ مکہ میں مسلمانوں پر قریش مکہ کے مظالم انتہائی زیادہ ہو گئے، یعنی ان کو قید رکھنا، ظلم و ستم کرنا، معاشی دباؤ، یعنی ہر طرح کا حربہ انہوں نے آزمایا، تو مکہ کی زمین تنگ کر دی، اس لیے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ تو لہٰذا یہ صورت ساتھ دی گئی بطور ہدیہ کے، کیونکہ اس صورت کے پہلے 2 رکوع میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حبشہ میں عیسائی رہتے تھے تاکہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مکمل جو حقیقت ہے ان لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تبلیغ کا فریضہ نہیں چھوڑیں گے مسلمان۔ اور اب جو ہے اس کا پہلا رکوع ہے اس سورت کا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور انعامات کا تذکرہ ہے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو ان کو لڑکے کی خوشخبری ملی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ قال کذالک۔ یہ تعجب کا اظہار کیا، میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں بڑھاپے سے چور چور ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، لڑکا کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ نے دکھایا، اور نام بھی اللہ نے تجویز کیا کہ لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی پاکیزہ زندگی کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اس رکوع میں حضرت مریم کی پارسائی اور ان کی عبادت گزاری کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے حال کو بھی بیان کیا، اور پھر 2 گروہوں کی تردید کی۔ ان کی بھی تردید کی کہ جنہوں نے حضرت مریم پہ الزام لگایا گناہ کا، اور اس گروہ کی بھی تردید کی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ دونوں گروہوں کی تردید کی گئی، اور اس میں پھر یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت مریم پر جو الزام لگا اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ ابھی وہ چھوٹے سے بچے تھے، جھولے میں تھے، اور کیا کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ احکامات کتنے اہم ہیں، یہ سب کو ان کی پابندی کرنی چاہیے، ہر نبی کو تعلیم دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز، زکوٰۃ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور جو ہے حق کے اتباع کی دعوت دی۔ پھر آزر کی جو سخت کلامی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جو سخت گفتگو کی، اس کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے جواباً جو نرم گفتگو کرنا ہے اس کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دین کی طرف بلاتا ہے اس کو حوصلے سے، ہمت سے اور نرمی سے کام لینا چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس میں چند انبیاء کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، یعنی چند انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اور یہ کیوں بتایا، یہ تذکرہ کیوں کیا؟ یہ بتایا کہ جو تمام انبیاء کی دعوت ہے وہی دعوت ہے جو اسلام تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور سب انبیاء کا دین اسلام تھا۔ پھر اس رکوع میں انبیاء کی یہ صفت بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں،
یعنی رونے لگ جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور پھر چونکہ اس میں آیت سجدہ ہے تو بتایا گیا ہے کہ انبیاء کی اتباع کرتے ہوئے جو آیت پڑھے تو وہ بھی سجدے میں چلے جائیں۔ پھر مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا گیا ہے کہ انہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی اور اس پر جنت کا وعدہ بھی ان سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ یہ مرنے کے بعد زندگی پر انسان کے تعجب کا ذکر کیا گیا اور اس کو سمجھایا گیا۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہے، تو بتایا گیا کہ جب پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، جو موجودہ پیدائش ہے، تو کیا یہ بھی پہلے عدم تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا، اور پھر اس کے بعد قیامت کے واقع ہونے کو نہایت زوردار انداز میں اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے، اور منکرین کا جو حشر ہوگا اس کا بھی بیان ہے، اور پھر کافروں کی دنیا پرستی جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ان لوگوں کو سخت دھمکی دی گئی جو دنیا میں غرق ہو کر آخرت کو بھول گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کافروں کو شیطان طرح طرح سے ابھارتا ہے، اور پھر ایسے منکرین کے خوفناک انجام کا ذکر ہے، پھر خدا کا بیٹا ہونے کا جو عقیدہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید اس رکوع میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے ابتداء میں لفظ طٰہٰ ہے، بطور علامت کے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا جو نزول کا وقت ہے وہ بھی سورہ مریم کے قریب ہے، اور اس کے مضامین، ویسے تو اس سورت میں بہت سے مضامین ہیں، لیکن جو مین مضمون ہے، عرب میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور ان کے پاس علم بھی تھا، ذہنی بلندی تھی، تو اس کے علاوہ روم اور جو حبشہ کی جو عیسائی سلطنتیں تھیں، تو ان کی وجہ سے بھی، یہودیوں کی وجہ سے عربوں میں عام طور پر یہ تاثر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یعنی وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو اس صورتحال کے بنا پہ اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے ہیں نا، تو باضابطہ اعلان نہیں کیا جاتا پہلے فرشتوں کے ذریعے، جیسے کہا جاتا ہے نا ڈھول پیٹ پیٹ کر اعلان کرنا، ایسے نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ اچانک کی نبوت عطا کرتا ہے۔ اللہ انتخاب تو پہلے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، نبی کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کا نبی بنایا جائے گا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر اعلان نہیں کیا گیا، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پہلے فرشتوں نے گلی گلی محلے محلے آ کر یہ اعلان نہیں کرنا تھا کہ آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، تو وہ تو جب وحی اتری تب پتہ چلا۔ تو بہرحال یہ بتانا اس صورت میں مقصود تھا، اور یہ سورہ طٰہٰ وہی ہے صورت ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ عمر رضی اللہ عنہ جب آ رہے تھے، تفصیل واقعہ وقت نہیں، تو جب بہن کے گھر گئے، مارا پیٹا، تو اس کے بعد کہا، جب دل تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام۔ کہا لائیے۔ بہن نے کہا آپ ناپاک ہیں، پاک ہو کے آئیے۔ تو جب پاک ہو کر آئے تو یہ پڑھا، تو وہ سورہ طٰہٰ تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ تو یہ پڑھتے گئے، دل پہ اثر ہوتا گیا۔ تو اس سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ مطلب قرآن سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیے جانے کا واقعہ بھی اس میں بتلایا گیا ہے کہ انہوں نے کوہ طور پر آگ دیکھی، جب وہاں پر پہنچے تو آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، یہاں پہ اپنے جوتے اتار دو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا تفصیلی ذکر ہے۔
اور پھر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف توحید کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، اور بطور نشانی کے 2 معجزے دیے۔ ایک تو یہ دیا کہ جب لاٹھی ڈالتے تو اژدہا بن جاتا، اور دوسرا یہ دیا کہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو وہ روشن چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس میں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی تھی، ایک تو دعا کی تھی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ دعا بڑی بہترین دعا ہے، خصوصاً جن کا تعلق تعلیم سے ہے، جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا جو بھی ہیں، کوئی بات ذہن میں نہیں بیٹھ رہی، کتاب بک سمجھ نہیں آ رہی، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دے گا، اللہ دل کو کھول دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دیجئے، میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو پھر اس کے بعد بچپن کا تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا، حالانکہ اس سال بچے قتل کر دیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تابوت میں ڈالا، پانی میں بہا دیا، تو کس طرح اللہ نے فرعون سے بچا کر فرعون کے محل میں پہنچایا، اور پھر فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی تربیت کی۔ تو اس رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی سے دودھ پلایا، اور پھر مختلف زمانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا کرم اور فضل ہوتا رہا اس کا تذکرہ ہے اس رکوع کے اندر۔ اور اس میں یہ بھی ہے وہ مکالمہ جو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوہ طور پر ہوا، وہ بھی ذکر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو پیغام پہنچانا، اس کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 12، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ویسے تو یہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور پھر فرعون آگے انکاری ہوا، حیلے کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، جادوگر ہار گئے، جادوگروں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی، وہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون ان پہ غصہ ہوا اور اس نے جادوگروں کو جو ہے نا سزا وغیرہ دینے کا اعلان کیا، لیکن جادوگروں نے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ یعنی یہ تفصیلات اس رکوع میں موجود ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، یہ جو اس رکوع کی ابتدائی آیت ہے منہا خلقناکم، اس کا معنی یہ ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے دوبارہ نکالیں گے۔ یہ جو قبرستان میں ہم مردہ دفناتے ہیں قبر میں، اور پھر جب مٹی ڈالتے ہیں تو 3 دفعہ مٹھی بھر کے ڈالتے ہیں، تو لہٰذا یہ پڑھنا چاہیے۔ پہلی دفعہ جب مٹھی بھر کے ڈالیں تو یہ پڑھیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالیں تو یہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ڈالیں تو یہ پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنے کا ذکر ہے، فرعون کا پیچھے کرنے کا ذکر ہے، پھر فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہے، جو اللہ نے ان پر احسان کیا اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر طور پہ دوبارہ طلب کیا تورات دینے کے لیے، اور اسی اسرا میں پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ۔ یہ اسی واقعے کا تسلسل ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، اور جواب دیا کہ کوہ طور سے جب موسیٰ واپس آئیں گے تو اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ واپس آئے، یہ صورت دیکھ کر کے قوم بت پرستی میں ہے، تو
تو لہٰذا وہ بہت سخت برہم ہوئے اور سامری سے باز پرس کی اور کہا کہ ہم تیرا جو بنایا ہوا معبود ہے اس کو بھسم کر دیں گے، جلا دیں گے اور دریا میں بہا دیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ کس طرح قیامت کے موقع پہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور کوئی ڈر اور ہیبت کی وجہ سے بول نہیں پائے گا، اور پھر نیک عمل کرنے والے اور برائیوں میں جو ملوث انسان ہیں ان کو عمل کے مطابق جو جزا سزا ہوگی اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس رکوع میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا اجمالاً ذکر ہے جو واقعہ بار بار گزرا ہے، اور یہ اس رکوع میں ایک فطری اور قدرتی اصول بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو اللہ کی ہدایت سے اعراض کرے گا تو اس کی معیشت بھی تنگ کی جائے گی اور قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر بتایا کہ جو گزشتہ قوموں کی داستانیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے امت مسلمہ کو مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح، حمد اور ذکر الہی کی تعلیم دی گئی، یعنی مختلف اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ذکر جیسے اب رمضان کا دوسرا عشرہ ہے تو اس میں استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، رات کو سوتے ہوئے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی ہونی چاہیے، عصر کے ٹائم تیسرے کلمے کی تسبیح ہونی چاہیے۔ تو یہ یہاں تو تعین نہیں، ویسے تعین کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ رکوع میں ذکر کی، تسبیح کی، اللہ کے حمد و ثنا کی جو ہے تعلیم دی گئی، اور بتایا گیا کہ جو اسلام کے مخالفین ہیں ان کے جو دنیاوی جاہ و جلال، ان کے پاس جو دولت ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں یورپ میں بڑا پیسہ ہے، فلاں میں بڑا پیسہ ہے، تو جو کافر لوگ ہیں ان کے پیسے کی طرف مسلمانوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیوں؟ یہ چند روزہ حیثیت ہے ان کے پاس، اور اس جہان کو جو ہے آزمایا جا رہا ہے۔ پھر خود کو اور اہل عیال کو نماز کے پابند بنانے کا حکم ہے اس رکوع میں، کہ خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اہل و عیال کو بھی اپنے نماز کی پابندی کرائیں۔ یہ اللہ نے باقاعدہ حکم دیا۔ یہاں پہ الحمدللہ 16ویں پارے کے خلاصے کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا۔